انسان ہے کہ جو اللہ کی طرف داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا ہو، وعامل صالحا اور نیک اور صالح اعمال کرنے والا ہو، وقال اننی من المسلمین، اور یہ ہر حال میں اپنی زبان سے اپنے عمل سے وہ یہ گواہی دینے والا ہو وہ اللہ کا مطیع فرما بردار اطاعت گزار اور سر جھکانے والا ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا۔ بھائی صلی اللہ علیہ وسلم محترم خانہ جم صاحب قیم جماعت اسلامی سے بہاوت کو دیگر ذمہ داران جماعت اور کارکنان جماعت اور ارکان جماعت، سب سے پہلے تو اللہ رب الرحمن کا شکر ادا کرتے ہیں اس توفیق پر کہ ہم ایک دفعہ پھر اپنے اپنے گھروں سے نکل کر آج اس خیال میں مسجد میں موجود ہیں، اور ہم سب کے آنے کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ ہم اللہ رب الرحمن اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرنا چاہتے ہیں، اور جو منصب اور جو ذمہ داری حیثیت امت مسلمہ کی حیثیت سے ہم اس ذمہ داری کو دہرانا بھی چاہتے ہیں۔ قدموں میں اگر لڑکراہٹ ہے، جذبوں میں اگر کچھ مان ہو گئے اور دنیا کی چکا چوند اور دنیا کے معاملات اس نے ہمیں گھیر لیا ہے، تو ہم سب اپنے سارے تعلق کو توڑتے ہوئے رب کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننے، سمجھنے اور دوبارہ سے توانائی حاصل کرنے کے لیے آج اس نشست میں موجود ہیں۔ اس پر رب کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور آپ تمام بھائیوں کو، تمام بزرگوں کو آج کے اس پروگرام میں میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور رب کا اس پر شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنے دل کو بھی ٹٹولیے، اپنے دل و دماغ کو بھی حاضر کیجیے، اور رب کی اس رحمت اور رب کی اس عنایت پر اس کا شکر ادا کیجیے۔ کروڑہ لوگ، لاکھوں لوگ اسی بستی میں، اسی بہاولپور میں، اسی ضلع میں رہنے والے، لیکن اللہ رب الرحمن نے توفیق تو مجھے اور آپ کو دی۔ ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے یہاں پر اکٹھا ہونا، اپنے گھروں کو چھوڑ کر آنا اور یہاں 2 دن کے لیے اس مسجد کے اندر قیام کرنا۔ ظاہر ہے کہ یہ سب اللہ کی خاطر ہے، اور اس عظیم منصب کو کس طرح سے ادا کیا جائے اس کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے کہ جو اللہ رب الرحمن نے قرآن عظیم الشان میں میری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری بتاتے ہوئے کہا کہ تم خیر امت، تم وہ بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس لیے آپ سب مبارکباد کے مستحق بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فکر بھی کرنی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں جو بشری تقاضوں سے دانستہ یا نادانستہ ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اکثر ہم ہی آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ اجتماع کی حاضری کم ہو گئی، اجتماع ارکان بلایا گیا تو آدھے لوگ آئے، آدھے نہیں آئے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انسان خود تو شرکت کر لے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر یہ درد نہ ہو کہ جو شرکت کرنے والا بھائی آج اس اجتماع میں نہیں آیا، اس کی خیریت دریافت کی جائے، اس سے کوئی ملاقات کی جائے، اس سے کوئی رابطہ کیا جائے، آہستہ آہستہ بھی یہ سلسلہ ہماری اجتماعیت میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ مشکل کام جو ہم بعض اوقات سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے یہ نکالنا بڑا مشکل ہے۔ آج بھی بعض اوقات ویسے تو جو پیسے ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مشکل کام ہے، لیکن آپ سب لوگ ظاہر ہے کہ اس مرحلے سے کئی سالوں سے آپ اس اجتماعیت سے وابستہ ہیں۔ مختلف مرحلوں پر نظم کی طرف سے اپیل آتی ہے، ہم دامے درمے سکھنے اپنی استطاعت کے مطابق اس میں حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بالعموم جو آج کی ضرورت ہے، آج جس کی سب سے زیادہ قیمت ہے، اگر مبالغہ نہ ہو تو وہ وقت ہے جو ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اجتماع میں آنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ اسی طرح اس دعوت کے کام کو دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام کرنا، اس کی فکر کرنا اور اس کے لیے وقت نکالنا، یہ بھی اب ہمارے ہاں گفتگو کا تو موضوع رہا ہے، لیکن عملی طور کے اندر الا ماشاءاللہ جس کو اللہ نے توفیق دی، ہم اگر خود اپنا جائزہ لیں تو کتنی دفعہ ہم نکلتے ہیں
کتنے لوگوں کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے رابطے میں رکھا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ ہم کچھ ملاقات کر کے اس کو قرآن اور سنت سے اس تحریک سے جوڑنے کی کوشش اور صحیح کرتے ہیں۔ ایک عمومی سی بات ہم اکثر کر دیتے ہیں کہ نظم اب نہیں پوچھتا، اب رپورٹ سسٹم نہیں رہا، اب اجتماعی ارکان نہیں ہوتے، اب اس طرح کا نظم نہیں ہے، اس طرح کا امیر نہیں ہے، اب اس طرح سے لوگوں کو جوڑنے والا نہیں ہے۔ ظاہر نظم کی اپنی ترجیحات ہے، نظم نہیں پوچھتا کہ آپ کے 5 روابط ہیں، 3 روابط ہیں کہ نہیں، تو اس لیے ہم بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نظم کی شاید یہ ترجیح نہیں ہے، لیکن یہ سب چیزیں ہم خود بھی جانتے ہیں۔ اگر آپ تنہا بیٹھ کر اپنے دل سے ذرا پوچھنا شروع کیجئے کہ جو تعویلیں میں پیش کرتا ہوں تو یہ کس کے سامنے پیش کرتا ہوں؟ ظاہر ہے کہ اس وقت کے اندر، اس اجتماعیت کے اندر انسان ہی امیر بنتے ہیں، ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ظاہر ہے ان سے اجتماعیت کا حصہ ہے۔ تو یہاں تو ہم مطمئن کر لیں گے، خود اپنے دل کو بھی مطمئن کر لیں گے، لیکن معاملہ تو اس سے آگے ہی رہا ہے۔ ہم سب اس کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمیں تو ایک ایک عمل کا اپنا حساب تو دینا ہے۔ وہ جو شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، ایسے نہیں کی ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ جو پڑھا لکھا نہ ہو، جس کو شعور نہ ہو، جس تک یہ پیغام نہ پہنچا ہو، وہ تو شاید کوئی حجت پیش بھی کر سکے، لیکن میرے اور آپ کے پاس تو حجت کوئی نہیں۔ یا تو ہم نے پیغام سمجھا، اور پیغام تو ہم نے سمجھ لیا ہے، تو پھر ہم کیوں محتاج ہیں کہ ہمیں کوئی دھکا لگائے، ہمیں کوئی ٹیلی فون کرے، ہمیں کوئی بلائے؟ یعنی دعوت کا کام ہو، تربیت کا کام ہو، تزکیہ کا کام ہو، خواہ وہ گھر کے اندر اپنی اولاد کے ساتھ ہو، اپنی اہلیہ کے ساتھ ہو، باہر محلے کے اندر ہو، جہاں کام کرتے ہیں وہاں پر ہو، تو ضروری ہے کہ کوئی توجہ دلائے، ضروری ہے کہ کوئی ہم سے رپورٹ مانگے، تو پھر ہم یہ کام کریں گے۔ اگر رپورٹ کے اوپر اور پوچھنے کے اوپر ہم چلنے لگے ہیں تو وہ تو رب ہے، رب نے تو خود کہا ہے کہ جو عمل ہے وہ اگر ریا سے پاک ہے اور خالص اس کی رضا کے لیے ہے، اسی کا تو اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو اعمال ہیں جن کو تولا جانا ہے، جن کو گنا نہیں جائے گا کہ نمازیں کتنی پڑھ کر آئے، نمازیں تو تولی جائیں گی، اعمال تو تلے گے وہاں پر۔ اس تلنے کا مطلب کیا ہے کہ کس کیفیت کے اندر، کس دل کی آمادگی کے ساتھ، کس رغبت کے ساتھ، کس محبت اور شوق اور خوف کے ساتھ وہ عمل کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم سب لوگ جو آج یہاں موجود ہیں، میری آپ سب سے گزارش ہے، ظاہر قرآن بات کی پوری ترتیب بنائی گئی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کچھ موضوع آپ کو پسند نہ آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مقرر ہے وہ اپنے موضوع کے مطابق اپنے تئیں تو پوری کوشش کرے، لیکن آپ کو وہ پسند نہ آئے۔ لیکن مقصد یہاں پر پسند ناپسند کا نہیں ہے، مقصد تو یہ ہے کہ اس مختصر وقت کے لیے ہم دنیا کے باقی معاملات سے اپنے آپ کو الگ کر کے یہاں جو آ کر بیٹھے ہیں تو اپنا تزکیہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنا تعلق، اپنی وابستگی، اپنی محبت کا جائزہ لیں کہ جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس کے مزاج، اپنے عمل کا جائزہ لیں۔ کتنا دل آمادہ ہے، کتنا دل کھلا ہے، کتنا سب کچھ وار دینے کے لیے، قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اسی کا جائزہ، اسی کا تزکیہ ہے۔ آپ سب صاحبان سے گزارش بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ہم نے ہی بستی سجائی ہے، اس میں ظاہر ہے گھر کا ماحول تو نہیں ہوگا، بعض اوقات پانی کے اندر، بعض اوقات کھانے میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن یہ مقصد ہمارا نہیں ہے۔ مقصد تو ہمارا تربیت حاصل کرنا ہے، مسئلہ تو اپنے دل کو آمادہ کرنا ہے، دل کا تزکیہ کرنا ہے۔ اس لیے ویسے تو ہم نے ٹیم بنائی ہے جو مختلف ان کے کام میں لگے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے۔ اپنے اوقات کا اجتماع گاہ میں، جو ہمارا اجتماع گاہ ہے، یہاں پہنچنے کا جو بھی وقت کا وقفہ جو ملے آپ کی اول کوشش ہونی چاہیے کہ اس وقت ہمیں آپ یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں، بار بار ہمیں یا یہاں سے منتظمین کو باہر جا کر بلانا نہ پڑے۔ آپ نے گفتگو کرنی ہے، آپ نے گپ شپ لگانی ہے کسی وقفے کی تلاش میں، اس کے اندر آپ کر لیجیے، لیکن جب اجتماع شروع ہو جائے، پروگرام شروع ہو جائے، تو بغیر کہے ہم سب کو یہاں پہ ڈال میں آنا چاہیے۔ ظاہر یہ بھی نظم و ضبط ہے، یہ بھی سیکھنے کا معاملہ ہے، یہ بھی تربیت کا حصہ ہے کہ سارے کام چھوڑ کر جب آ جاتے ہیں۔ جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سارے کام چھوڑ کر آتے ہیں۔ نماز کو 2-3 منٹ کے لیے امام صاحب موخر نہیں کرتے کہ فلاں وضو کر رہا ہے، ذرا 5 منٹ رک جاؤں، ایسا تو نہیں ہوتا۔
हम भी इसी नज़्म व नस्क़ का जो है वो यहाँ पर मुज़ाहरा करें कि जो वक्त है, जितना वक्त दिया है वक्फे का, उसी में आप करके यहाँ पर प्रोग्राम पे बर वक्त पहुँच जाएँ, ताकि हम अपने वक्त के मुताबिक अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चल सकें। जिम्मेदारियों का हमने तयन किया था, इसमें जो रिहाइश है, कल भी यहाँ पर कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने कहा था कि जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनके लिए सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल है, वो यहाँ पर हॉल के अंदर रात को सो सकते हैं, नौजवान जो है वो ऊपर सो सकते हैं, इंतजाम खुले मौजूद हैं। लेकिन आपने नज़्म व नस्क़ का मुज़ाहरा इसी तरह से करना, जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो फिर यहाँ पर हम सोने का इंतजाम करेंगे। ओवरऑल जो हमारा इस पूरी तरबियत का के इंचार्ज हैं वो हमारे भाई खालिद बिन जलील हैं। कोई भी मुश्किल हो, कोई मसला होगा, आपकी रहनुमाई करेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास माउन हैं तरबियत का के भैया में ज़रा मौजूद हैं। तज़ीन और आयशा ने जो बैनर बाहर लगाया है, पीछे लगाया, कुछ चीज़ें लगी हैं, ये राम कहता साहब के ज़रिए इन्होंने मुकम्मल की हैं। पानी की जो फराहमी है उसके लिए पिछले साल जो हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया था तो उसमें हमें मुश्किल आई थी, पानी की मोटर का मसला था। मोटर तो चल रही थी लेकिन वोल्टेज पूरे नहीं थे, तो कनेक्शन हमने जो है वो दूसरी जगह से लिया हुआ है जिसमें वोल्टेज पूरे हैं, पानी का पूरा भरपूर इंतजाम है। और इसकी जिम्मेदारी जो है वो हमारे कारी मारिया साहब हैं और इनके साथ कुछ टीम है इनकी जो देखेगी। हमने एहतियातन जनरेटर का भी इंतजाम किया कि अगर लाइट ज़्यादा होकर के चली जाए और पानी जो है वो ख़त्म हो जाए तो मोटर का मसला उसको चल के पानी का मसला है। इसी तरह जो हमारे पास रिहाइश गाहें हैं उसके अंदर हमने कहा कि जो हर अमीर तहसील है वो ज़िम्मेदार होगा। ज़िम्मेदार से मुराद है रिहाइश गाह का मतलब ये नहीं है कि रिहाइश की जगह मौजूदा सोने के लिए, मतलब ये है कि जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो जो भी आपकी हाजात हैं उसको कम वक्त के अंदर आप मुकम्मल करके आराम के लिए लेट जाएँ। ये ना हो कि 1 बजे तक 2 बजे तक आप कुछ कपड़े और मसरूफ़ रहें, फिर ज़हर सुबह फजर की नमाज़, उससे पहले तहज्जुद का एहतमाम और फिर प्रोग्राम के अंदर बैठना पूरी तनदही के साथ, पूरे कल्ब नज़र की हाज़िरी के साथ मुश्किल हो जाएगा। प्रॉपर आराम करना भी ज़रूरी है। तो जो उम्राए तहसील हैं वो इसका एहतमाम करेंगे कि उनके साथी जो हैं वो बरवक़्त जहाँ पर भी उन्होंने सोने का इंतज़ाम किया है वहाँ पर सो जाएँ और सुबह जब बेदार हों तो अपने बिस्तर को उसी तरह से तरीके से समेट कर जहाँ पर मखसूस जगह है वहाँ पर रख दें ताकि इस पंडाल के अंदर कोई बिस्तर या चादर हमारे पास वहाँ नजर ना आए। उसके अंदर ताहिर लतीफ़ भाई को हमने बुनियादी तौर पर जिम्मेदार बनाया था। ये हमारे मेरे तहसील है हासिलपुर में कदमों के अंदर शायद पहुँच जाएंगे, लेकिन यह है कि हर भाई खुद भी जिम्मेदार है, हमारा तहसील है। इसी तरह जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी से मुराद ये है कि जो इस वक्त मोटरसाइकिलें भी बाहर खड़ी हैं, पार्किंग की जिम्मेदारी हमने जहाँ खुर्शीद भाई के लगाई थी उन्होंने पार्किंग लगवाई है मोटरसाइकिलों की और गाड़ियों की भी। और सिक्योरिटी के लिए फिर जो हमारे जमीयतुल बारबिया के नौजवान हैं मऊ के पास ये इंचार्ज हैं और हम कोशिश करेंगे कि रात को भी 2-3 साथी जो है वो रात ड्यूटी करें ताकि कोई चोरी का मामला जहाँ आबादी रहती है, मोटरसाइकिलें खड़ी हैं तो उसका वो एहतमाम करेंगे, आप उनसे ताउन भी करेंगे। नाज़र रब्बानी साहब भी सिक्योरिटी के अंदर ड्यूटी का मामला होगी। सोशल मीडिया जो हमारा है वो निकालेंगे प्लेट में और अपने प्लेट को सुन्नत के मुताबिक मुकम्मल साफ करेंगे। खाना बचना नहीं चाहिए ना प्लेट के अंदर और आप उसका एहतमाम करेंगे। हमें कोशिश करनी होगी, शायद हम 2 शिफ्टों में शायद खिला सकेंगे खाना, एक शिफ्ट में मुमकिन नहीं होगा। तो जैसे जैसे होगी तो हर भाई खाना के मामले में ये भी रखने एहतियात कि हमने मस्जिद के अंदर खाने की प्लेट नहीं लेकर आना। बाहर एहतमाम में जो बुजुर्ग हैं नीचे नहीं बैठ सकते, मैंने उनसे कहा था कि कुछ कुर्सियाँ वहाँ रख दें टेबल के साथ, तो वहाँ बैठ कर जो है
فرمائیں اور نوٹس آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. 20 منٹ ہم نے رکھا ہے, کھانا انہوں نے لگا دیا ہے. آپ کھانا تناول کریں گے فوراً اور پھر فوراً واپس آئیں گے. کھانے کا ٹائم ویسے 1-1.5 بجے سے پہلے تھا. ویسے تو ٹیکنیکلی کھانے کا ٹائم ختم ہو گیا ہوا ہے, لیکن آپ تاخیر سے آئے بہت سارے بھائی, پھر ہم نے اسی لیے اس کو تھوڑا سا چینج کیا. چینج کے اندر ہمارے پاس اب وقت کا گیپ نہیں ہے, تو یہ 20 منٹ ہم ایک پروگرام سے نکال کے اب دے رہے ہیں. پروگرام جو ہے 40 منٹ کا کرنا پڑے گا, تو آپ 20 منٹ کے اندر ہی کوشش کریں گے کہ کھانے سے لطف اندوز ہو کر آپ واپس یہاں پہ تشریف لیں. یہیں سے جائیں گے ہاتھ دھونا وہ دھولے گا, ادھر دھونے کا اہتمام نہیں ہے, وہاں ہاتھ دھو کر آپ آئیں گے.